ایک ہندو لڑکی تھی اور ان کا تعلق ایک مسلمان لڑکی سے تھا، دوستی تھی آپس میں۔ تو اس طرح تھا کہ یہ لڑکی جو ہے مدرسے جاتی تھی، مسلمان تھی، حفظ کرتی تھی، دونوں اکٹھے جاتی تھی۔ تو ایک دن اس ہندو لڑکی نے اس سے کہا کہ دیکھو میں بھی حفظ کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ تو ہندو ہے، آپ کے ماں باپ ہندو ہے، اگر آپ اس طرح مدرسے جائے گی تو پھر وہ ہمارے ساتھ اختلاف کریں گے، آئیں گے، آپ کو مارے گی۔ اس نے کہا جو کچھ بھی ہے میں آپ کے ساتھ جاؤں گی اور میں حفظ کروں گی۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، بچی تھی، پھر وہ اپنے ساتھ لے جاتی تھی، وہ جاتی تھی، اس نے قرآن پاک ناظرہ پڑھا، پھر اس کے بعد حفظ کیا۔ اب جب حفظ کیا تو اس نے اس کو کہا کہ استانی نے کہ اب آپ کے والدین ہندو ہیں، اگر آپ نے گھر میں کہہ دیا کہ میں جو ہے مسلمان ہو گئی ہوں اور اس طرح میں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے تو آپ کو تکلیف ہوں گی، یہ والدین آپ کو اذیتیں دیں گی۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں بھی کوئی مسلمان ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا کیا اذیتیں ہوتی ہے، کیا کیا تکلیفیں اس کو لوگ دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ اظہار نہ کریں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ رات کو اٹھتی تھی، تہجد پڑھتی تھی۔ ایک دن یہ جذبات میں آ گئی، کیونکہ قرآن تو ایسا جاذب کتاب ہے، جب اس کو پڑھو گے تو اندر جو خوشی محسوس ہوتے ہیں وہ دنیا میں بیان کرنے کی نہیں ہوتی۔ حقیقت ہے، اندر جو خوشی ہوتی ہے دنیا میں بیان کرنے کی نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا، یہ رات کو تہجد کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اب تہجد میں سورۃ یاسین پڑھ رہی تھی۔ جب سورۃ یاسین پڑھ رہی تھی تو اب یہ جذبات بے قابو ہو گئے اور اس نے زور زور سے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا۔ اب والدین اٹھے، انہوں نے کہا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ قرآن پاک کی، ہماری ہندو کی گھر اس میں جو ہے قرآن پاک کی آواز آ رہی ہے۔ تو آگے جب دیکھا والدہ نے کہ ابھی وہ لڑکی قرآن پڑھ رہی ہے، جا کر اپنے خاوند کو اٹھایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لڑکی کے پاس آ گئے والدین، ان کو کہا یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ اس نے کہا اچھا آپ مسلمان ہو گئی ہیں۔ اب انہوں نے اذیتیں دینے شروع کی، ان کو مارا پیٹا، اسلام چھوڑو، اسلام چھوڑو۔ اس نے کہا جو کچھ بھی ہے میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی، میں قرآن کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اب میرے دین ہاں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی میں دعوت دیتی ہوں، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ بھی ایمان لائے، میرے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، مارتے مارتے آخر میں انہوں نے ایک خط لکھا اپنی استانی کے نام کہ میرے لیے دعا کرو، مجھے بہت اذیتیں دیتی ہے اپنے گھر والے، لہٰذا میرے لیے دعا کرو کہ میں یا تو مر جاؤں، دنیا سے چلی جاؤں، یا جو ہے یہ اذیتوں سے مجھے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ تو مدرسے جب بات پہنچی تو انہوں نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو جو ہے ان تکالیف سے بچا، ان کو محفوظ فرما۔ بہرحال جب انہوں نے دعا کی، ان بدبختوں میں ایک آدمی تھا، لڑکا تھا، وہ آیا اور انہوں نے اس کے سر پہ جو ہے ایک لاٹھی مارا۔ جب سر پر مارا تو اس سے وہ شہید ہو گئی۔ جب شہید ہو گئی، آگے مرحلہ دیکھو۔ حافظ قرآن کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اگر یہ جہنم بھی چلا جائے تو اس کے بدن پہ جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی۔ حافظ قرآن، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جس چمڑے میں قرآن پاک کو بند کیا جائے، فضائل اعمال میں یہ حدیث بھی موجود ہے، تو اس چمڑے کو آگ نہیں جلائے گی۔ تو یہ حافظ قرآن کے بارے میں بھی ہے، کسی گناہ کی وجہ سے جہنم چلا جائے تو اس کا چمڑا جو ہے وہ آگ نہیں جلائے گی۔ بہرحال اس نے کہا کہ جب یہ شہید ہو گئی تو پھر والدین کے پاس جو ہے مسلمان آ گئے سارے کہ دیکھو یہ لڑکی مسلمان تھی، اس کو اب جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، مر گئی، شہید ہو گئی، اب ہمیں دے دو کہ ہم اپنے رسومات کے مطابق جیسے اسلام کا طریقہ ہے اسی طریقے پہ اس کو دفنائے۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم آپ کو نہیں دیتے۔ بہرحال ان کا ہندو کا رواج اور طریقہ کیا ہے؟ جلانا۔ انہوں نے کہا ہم اس کو جلائیں گے، لکڑیاں جمع کی اور اس کو جو ہے وہ چادر میں لپٹا۔ جب لکڑیاں جمع کی، انہوں نے انتظامیہ سے بات کی، انتظامیہ بھی بے بس تھی، کیونکہ انہوں نے اسلام کو اظہار تو نہیں کیا تھا نا، اظہار یعنی علی الاعلان ایمان نہیں لایا تھا۔ تو اس وجہ سے جب آگ جلائی، اس کے اوپر جو اس کے لاش کو رکھا تو یہ آگ جلتا گیا اور اس کا لاش جو تھا وہ محفوظ تھا۔ جب ایک دفعہ اس طرح ہوا، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے یہ ہے، وہ ہے، یہ ہے، وہ اس طرح ہے، اس طرح ہے۔ بہرحال دوبارہ جو ہے لکڑیاں جمع کی، دوبارہ آگ جلائی تو پھر اس کی لاش محفوظ، اس کے کفن تک بھی نہیں چھوا، اس کے کفن تک خراش بھی نہیں آیا، وہ دعا بھی اس کو نہیں چھوا۔ تو تیسری مرتبہ انہوں نے اس طرح کیا۔ جب تیسری مرتبہ کیا تو اس کی والدہ نے اعلان کیا کہ بس اس کے بعد ابھی اس کو جلانا نہیں۔
یہ مسلمان ہو گئی ہے، لہٰذا میں بھی اعلان کرتا ہوں، میں بھی قرآن پاک کی حقانیت پر اعلان لاتی ہوں، اور میں بھی اس کے ساتھ مسلمان ہو گئی اور اس کو ابھی دفنانا ہے۔